السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس ہماری مجلس میں جو گفتگو ہوگی اس حدیث پر جو کہ حدیث ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں ذکر کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کردہ 716 نمبر حدیث، اور اسی باب کے تحت جس کا ذکر ہم نے پہلے کئی بار کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، چاہے روزے کی یا تلاوت کی، تو اس میں توازن ہو، اعتدال ہو، اور روزہ اگر ہے تو وہ شریعت میں اس کو مستحسن نہیں قرار دیا گیا کہ زمانے کا روزہ یا مسلسل روزہ، بلکہ ایسا کہ جس میں عیدین کے روز بھی انسان جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، تو یہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے، تو یہ ناجائز روزہ ہوگا۔ بہرحال یہ حدیث بھی یہی تعلیم ہمیں دیتی ہے کہ عمل جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو تو اس میں اعتدال بہرحال یہ اللہ کو محبوب ہے۔ رحمۃ للعالمین کی بھی یہی سنت طاہرہ ہے، جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث ذکر کی تھی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح میں نکاح بھی میں نے کیے ہیں، اور میں اسی طرح اپنا جو ازدواجی تعلقات کے لیے میں اپنا آرام بھی کرتا ہوں۔ بہرحال من راغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا طریقہ ہے، اس طریقے سے جو ہٹ کر عمل کرے گا تو گویا کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میرے طریقے پر گامزن نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غالباً سوال کیا ہے، پوچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مقدار قرآن مجید کی بتا دی ہے کہ جو کم از کم مقدار اور بڑی مناسب ہے ایک عام ایک محنتی شخص کے لیے، کیا ہے؟ اقرأ القرآن فی شہر، کہ قرآن کو ایک مہینے میں ختم کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات فرمائی تو قل، تو میں نے کہا انی اجد قوتاً، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قوت ہے کہ میں اس قرآن مجید کی مقدار سے زیادہ کی تلاوت کر سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس فراغت بھی ہو، فراوانی وقت کی بھی ہو، پھر یہ ہے کہ اللہ نے اس بارے میں مستغنی کیا ہو محنت سے، دن رات کی مزدوری سے، کوشش محنت سے، تو ان کو معلوم ہو کہ میرا جو وقت ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی صحت اچھی ہوگی، تو یہ وہ بات کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول مجھے زیادہ کی اجازت دے دیں۔ تو جس طرح کہ بالکل اس سے پہلی حدیث میں انہوں نے روزے کے بارے میں یہ کہا تھا انی اجد قوتاً، کہ مجھے اس سے زیادہ کی قوت طاقت ہے، تو قرآن مجید کے بارے میں بھی سن کر کہ ایک پارہ جو دن کا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تلاوت کر سکتا ہوں، تو کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ طاقت اور قوت ہے۔ حتیٰ قال، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے، فقرہ فی سبعین، اگر آپ اس سے زیادہ قوت رکھتے ہیں تو آپ نے لگاتار جو ہے وہ بڑھایا ہوگا قرآن مجید کی مقدار کو، جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی تفصیل آتی ہے، تو لیکن یہ مسلسل یہی کہتے رہے ہوں گے کہ انی اجد قوتاً، اے اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ کی طاقت قوت ہے۔ تو بالآخر آپ نے جو وہاں آ کر ایک حد مقرر کر دی، فرمایا کہ پھر آپ اس کو پڑھ لیا کریں 7 دنوں میں، 7 دنوں میں ایک بار قرآن کو مکمل ختم کر لیا کریں۔ ولا تزد علی ذالک، اور اس پر مت زیادہ کر۔ اوپر بھی یہ الفاظ آئے ہیں ولا تزد علیہ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے کے بعد کہ ایک دن افطار اور ایک دن روزہ
پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس پر زیادہ نہ کرنا، آپ پر سختی ہوگی۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ولا تزید علی ذالک۔ تو یہ ناظرین الفاظ جو ہیں، بار بار میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک پیغمبر اور رسول کا یہ لفظ کہنا، نبی کا، کہ اس سے زیادہ نہ کر، اگرچہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے یا عبادت ہے، تو یہ قابل غور بات ہے، جو کہ بعض لوگ بہت ہی زیادہ اس بارے میں تردد کا اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، شکوک و شبہات کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات کی کثرت یا اس میں جتنی مشقت ہو، جتنی تکلیف اٹھائی جائے، اتنا زیادہ اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ تو یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ عبادت اس کا اجر و ثواب بڑھتا ہے جس پر ہمیشگی و معمول کے مطابق ہو، خواہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو مقدار میں، لیکن ہو اخلاص کے ساتھ۔ جو عبادت ہے وہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت طاہرہ کا جو حکم ہے اور اللہ نے جو عبادت کا طریقہ وضع فرمایا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے بتایا ہے اپنے بندوں کو، اس کے مطابق ہو تو اجر اور ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا خلوص کے اعتبار سے۔ تو یہاں فرمایا کہ پھر 7 دن میں قرآن ختم کر لیا کر۔ تو یہ جو سوالات ہیں، اس سے ایک بات ناظرین یہ ثابت ہوتی ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر کلام پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرتے تھے، اور انہوں نے یہ شیڈول بنائے ہوئے تھے، اس پر روٹین اور معمول تھا ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا کہ ایک قرآن کو 7 دن میں، اور فرمایا کہ اس سے زیادہ نہ کر، تو ایک شخص جب کرتا ہے اس سے زیادہ، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، کئی اور امور جو اس سے زیادہ ہم ہوں گے، کیونکہ یہ تو نفل ہے، ہو سکتا ہے کچھ واجبات اور فرائض اور حقوق ان پر بھی زد پڑتی ہو، تو بس اوقات انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے روک دیا اس بات سے کہ اس سے زیادہ نہ کر۔ اسی 7 دن میں قرآن کے ختم کرنے کو سامنے رکھتے ہوئے غالباً آپ دیکھتے ہیں کہ بعد جو خاص طور پر عجمی مصحف ہیں، مصحف قرآن حکیم کے نسخے، ان کے نیچے یعنی صفحہ کے نیچے درمیان میں جہاں ایک اوپر ہوتا ہے صفحہ نمبر قرآن مجید کا اور نیچے لکھا تھا منزل، تو انہوں نے 7 منزلوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا ہے علماء نے، غالباً اس حدیث کی بنیاد پر کہ آپ نے فرمایا کہ پھر 7 دن میں قرآن ختم کیا کر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت ہے، جن کے پاس توفیق ہے، قوت ہے، تو وہ ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو 7 دن کو قرآن مجید کو 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، تقسیم کر لیں، قریباً 3 پارے اور کچھ اوپر آدھا یا 1 پاؤ بنتا ہے ہر دن کے حساب سے۔ تو گویا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں عام معمول تھا اتنی مقدار میں تلاوت، یہ بات بھی سامنے آتی ہے۔ اب اس سے بڑھنا جو ہے وہ بھی بعض روایات میں تو ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو اس سے زیادہ کرے گا تو گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ جس نے قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں پڑھا تو گویا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ تو یہاں تک کہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تو بہتر یہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید کو انسان پڑھے، آسانی سے پڑھے، طبیعت کے میلان کے ساتھ پڑھے، یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو سمجھ کر پڑھے گا تو اور زیادہ اس میں اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اور تلاوت کرے، قرات بھی نہیں، کیونکہ قرات اور تلاوت میں فرق ہے۔ تلاوت قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے قرآن مجید کی، تو اتلو کے الفاظ کہ یعنی آپ تلاوت کیجئے، کہ قرات کی جو ہے وہ بھی لفظ آتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے پر، یا تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے تلا یتلو تلاوتاً، کسی چیز کے ساتھ ساتھ لگے رہنا، پیچھے آنا، یعنی ایک چیز آپ کے آگے ہے اور آپ ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو تلاوت کو اس لیے کہتے ہیں تلاوت کہ انسان سے مطلوب صرف قرآن حکیم کی قرات نہیں ہے، بلکہ تلاوت مطلوب ہے کہ جب وہ ایک حرف کو یا لفظ کو یا آیت کو پڑھے تو اس کو چھوڑنا دے، آگے نہ بھاگے، بلکہ اس کے جو معانی اور مفاہیم ہیں، جو اس کے اندر جو فیوض و برکات ہیں، جو رحمتیں ہیں، رحمت خداوندی جو ودیت کی گئی ہیں اس آیات میں،
انسانیت کے لیے، تو اس سے کما کو وہ فائدہ اٹھائے، ان کو سمجھے، ان کو مطلب پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے تو اپنے لیے دنیاوی و اخروی جو فوائد ہیں وہ حاصل کرے۔ تو ناظرین، یہ معنی ہے تلاوت کا جو مفہوم ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ساتھ انسان تلاوت کرے اور مناسب جتنا بھی کر سکے وہ بہتر ہے اس کے لیے، لیکن ہو ڈیلی، روزانہ۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک دن میں ایک آدمی جو ہے وہ 5 6 پارے پڑھ لے یا زیادہ پڑھ لے اور دوسرے دن پھر وہ ٹائم ہی نہ اس کو ملے اور پھر ایک صفحہ بھی نہ پڑھ سکے اور ایک رکوع بھی نہ پڑھ سکے، ایک پاؤ بھی نہ پڑھ سکے۔ تو یہ انداز جو ہے وہ پھر رکھنا پڑ جائے گا نا۔ اس کی اصل بڑی وجہ جو بنی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ایک دن یا 2 دن بہت زیادہ تعداد میں قرآن کو پڑھا ہے، تو اب اس کے اثرات اس پر ابھی باقی ہیں، تو اب چاہتا ہے کہ چلو آج کے دن چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دن پڑھ لیں گے۔ نہیں، آپ روزانہ کا ایک پورشن متعین کر لیں، خواہ وہ کم ہے یا زیادہ اپنے حالات کے مطابق، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کو قوت دیتے ہیں، فراوانی دیتے ہیں، فارغ البالی، تو اس کو آپ نسخے کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس حساب سے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی دن ایسا آ جائے کہ آپ قرآن مجید کو چھوڑ دیں۔ تو رحمۃ للعالمین نے یہ بہترین تعلیم دی کہ ولا تزد علی ذالک۔ آتے ہیں اسی باب کے تحت ایک اور حدیث ہے جو کہ اسی معنی اور مفہوم کی تائید میں ہے اور حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الصادق المصدوق اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں عبادات کے سلسلے میں، کوئی بھی عبادت ہو، خواہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کی صورت میں یا کہ وہ نماز یا نفلی عبادت کی شکل میں۔ حدیث نمبر ہمارے پاس 717 ہے، اور اسی باب کے تحت جو ہم نے ذکر کیا ہے اسی کے تحت یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اعمال میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، اور پھر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی اس کے راوی ہیں۔ تو کہیں ایک بڑی لمبی حدیث کو مختصر کر کے مختلف جگہوں میں بیان کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر راوی وہی ہے اور باب کے مطابق وہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ احادیث جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، احادیث کے کچھ حصے بھی ذکر کیے ہیں، پوری حدیث ذکر نہیں کی جن کا تعلق باب کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو 717 حدیث ہمارے پاس ہے یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات بیان فرمائیں یا مجھے یہ ہدایت فرمائی، یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، کانا یقوم اللیل فتارہ کا قیام اللیل، کہ اس نے ایک قیام شروع کیا تھا، قیام اللیل، رات کو وہ اٹھ کر عبادت کرتا تھا، قیام کرتا تھا، لیکن پھر مسلسل وہ قیام کو جاری نہ رکھ سکا، یہاں تک کہ اس نے قیام کو چھوڑ ہی دیا بالکل اور رک گیا قیام سے۔ تو ایسے شخص یا ایسے قیام کرنے والے شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنے صحابی کی عبادت اور روزوں کے بارے میں ایسا کہ ہم نے پڑھا ہے، معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مسلسل روزہ بھی رکھتے ہیں اور رات کو قیام بھی کرتے ہیں پوری رات، جیسا کہ آگے کی حدیث میں بھی اس بات کی صراحت آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کو، ان سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے اس پر اکتفا نہیں کی کہ آپ چپ رہیں یا آپ یہ ہے کہ اس کو برداشت کر لیں یا آپ اس کو مناسب سمجھیں، نہیں، آپ نے اس عمل کو، ان کے عمل کو مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ وہ اس کے طریقہ کار کو یا طرز عمل کو دیکھ کر وہ بھی نہ یہی عمل شروع کر دیں، کہ چونکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ان کا یہ زندگی کا عمل ہے، یہ انداز ہے، یہ معمول ہے، تو ظاہر ہے اس میں فائدہ ہوگا، اس میں اجر و ثواب ہوگا، تو یہ تبھی انہوں نے یہ عمل کیا ہے، اس کو سر انجام دیا ہے ایک فار لانگ ٹائم۔ تو وہ بھی ان کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی عام جو ہیں وہ بھی نہ یہ کام شروع کر دیں، اور جب کام شروع کریں تو پھر ان کے اس طرح یہ نفلی عبادت کی کثرت کی بنا پر اپنے جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، واجبات ہیں، معاشرے کے اندر اپنے
گھر والوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے بارے میں، اپنے مہمانوں کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں، جو بھی ایک پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے حقوق و فرائض کا جو اللہ نے عائد کیا ہے ایک مسلمان پر دوسروں کے بارے میں، تو کہیں اس میں کمی اور کوتاہی نہ ہونی شروع ہو جائے، اور یہ صاحب جو ہیں اس بات کو لے کے بیٹھے رہیں اور اپنے تئیں مطمئن ہو کر کہ جی میں عبادت میں ہوں تو میں عبادت کر رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو چلو فلاں شخص جو ہے اس کی اگر آؤ بھگت نہیں ہوئی تو میں آلریڈی ایک عبادت میں ہوں، ثواب اور اجر تو کما ہی رہا ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفلی ثواب ہو اور وہ حقوق و فرائض کا معاملہ ہو تو حقوق و فرائض دوسروں کے تلف ہو جائیں۔ تو رحمت للعالمین نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو دیکھا تو فوراً انہیں یہ ہدایت فرمائی، جب ملے ملاقات ہوئی تو انہیں یاد دہانی کرائی، ریمائنڈر کے طور پہ یہ بات، یہ الفاظ فرمائے کہ اے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے قیام شروع کیا، وہ قیام کیا کرتا تھا رات کی، کیونکہ نماز اللہ کو بڑی پیاری ہے، بڑی محبوب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ آسمان دنیا پہ اتر آتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک جو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، رزق سے، شفا سے، گناہوں کی معافی سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے ایسا ایک عظیم عمل جو کہ کر رہا تھا، کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ اس کو وہ چھوڑ ہی دے، ترقی کر دے اور تھوڑے عمل سے بھی وہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تنبیہ کے طور پر بھی، یاد دہانی کے طور پر بھی۔ اب ناظرین یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ لا تکن مثل فلان، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے لفظ استعمال کیے ہیں، اس شخص کا نام نہیں لیا۔ ایک تو یہ بھی اس سے معاملہ معلوم ہو سکتا ہے، یہ احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اس شخص کا نام نہ لیا ہو، کیونکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ اور سنت طاہرہ تھی، اور بڑا ہی پیارا انداز تھا کہ جب وہ کوئی چیز دیکھتے کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نام نہیں لیتے تھے، بلکہ کہتے ما بال اقوام، ما بال فلان، کیا حال ہے یفعل قضا و قضا، یقولون قضا و قضا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسے ایسے بات کرتے ہیں، تو آپ نے یہ بات نہ کی ہو۔ یا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ ہو اس شخص کا، تو انہوں نے بھی ضرورت محسوس نہ کی ہو، چونکہ اس کا ذکر کیے بغیر کام چل سکتا ہے، مثال بیان ہو سکتی ہے۔ یا یہ بھی جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی بطور مثال یہ بات بیان کر دی ہو کہ ایسے شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہ نماز پڑھتا تھا اور وہ چھوڑ دی اس نے۔ تو جیسا کہ رسول اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے پھر ان کو ان کی ذاتوں سے فراموش کر دیا۔ تو بہرحال واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ ناظرین، جو کچھ اس حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں کہا سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عملی زندگی پر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔